وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 814 آیت نمبر 71 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم میں مومنانہ صفات پائی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 71 لفظی ترجمہ. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ یقیناً رحم کرے گا. ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکیم حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا وعدہ ہے مومن مرد اور مومن عورتوں سے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور عمدہ مکان ہمیشگی کے باغوں میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے. سامعین اکرام، منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان چند آیات میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا فرما رہا ہے تاکہ اگر کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو وہ ان صفات کو اپنا لے، یا یعنی اس صفات کو ان کو اپنانا ہوگا. ان صفات کو اپنا کے ہی اللہ تعالیٰ کے رحم کا مستحق بنا جا سکتا ہے. اب یہاں ایک نقطہ دیکھیں سامعین اکرام
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں پر ہوتی ہے، یہ اگر میں موضوع اس آیت کا بناؤں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ جو گزشتہ ہم نے آیت پڑھی تھی تو اس میں جو منافقوں کا تذکرہ تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ کہا تھا کہ لعنہم اللہ، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی وہ پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ یہ لوگ جو ہیں منافق مرد اور عورتیں اور کافر، ان کے لیے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جہنم کا، اور وہی ان کا ٹھکانہ ہے، وہی ان کی جگہ ہے، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بہرحال آج کا جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ دیکھیں یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے نا، یہ بات تھوڑی سی غور سے سنیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے اور کاروبار حیات یعنی جو ذمہ داریاں اس پر پڑتی ہیں، تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی صفات الگ ہوتی ہیں اور شیطان کا راستہ جو لے لیتے ہیں ان کی صفات الگ ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے لگ یوں رہا ہے کہ یہ مضمون میں نے آپ کے لیے مشکل کر دیا ہے، میں آسان کر دیتا ہوں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور ظاہر میں یہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک ظاہر کا راستہ اور ایک باطن کا راستہ۔ اور اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں، ہم نے عام طور پہ ظاہر کا راستہ اپنا لیا ہے۔ آپ کے گھر میں اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے ظاہر کے متعلق سوچتے ہیں، کیوں کہ آپ خود ظاہر کے بے دام غلام ہیں، آپ خود ظاہر کے بندے ہیں، آپ دنیا دار ہیں، آپ دنیا والے ہیں، آپ اللہ والے خود نہیں ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بھی یہ دیکھیں، ایک قدرتی بات ہے کہ انسان جس راستے پر چلتا ہے تو وہ اوروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، قول یا عمل سے۔ آپ برائی کے راستے پر چل رہے ہیں تو آپ اور لوگوں کو بھی برائی اپنے عمل سے برائی کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس بات پہ میں نے دیکھیں سپیڈ ذرا کم کر لی ہے، اپنے رفتار جو ہے بیان کی رفتار کم کر لی ہے تاکہ اس کو ایک عام مضمون آپ نہ سمجھیں۔ دو راستوں میں سے ایک راستہ تو آپ نے اپنانا ہے، اور افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ظاہر کا راستہ اپنا لیا ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، تمناؤں کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے ارادوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے کاموں کی سمت کو دیکھ لیں، ہر کام آپ کا دنیا کے لیے ہے، دنیا ہی آپ کو محبوب بھی ہے اور دنیا ہی آپ کا مطلوب ہے۔ تو یعنی آپ قدرتی طور پہ آپ جس راستے کو پسند کرتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ نیک کام کرتا ہے، بظاہر نیک کام کرتا ہے، لیکن وہ بچوں کو ظاہر کے راستے پر ڈالتا ہے، اس کو ظاہری کی باتیں بتاتا ہے اپنے بچوں کو، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، اور باطن سے یہ خود بے خبر رہتا ہے اور رہنا چاہتا ہے، تو یہ بچوں کو بھی باطن کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتا۔ عام طور پہ یہ ایک عموم بلوا ہے، سب لوگ اس میں مبتلا ہیں، ظاہر کے فتنے میں ہم مبتلا ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، نہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہم لوگ اللہ سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ پہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ وہ ہماری منزل ہے۔ اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، لہٰذا نہ معبود ہے۔ ہم تو ظاہر کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں
معبود جو ہوتا ہے اس کے سامنے آپ نے سر جھکانا ہوتا ہے یا جھک جاتا ہے. جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، جس کو آپ اہمیت دیتے ہیں، اس کے سامنے آپ سر اطاعت جھکا دیتے ہیں. سر اطاعت، اطاعت کا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ایک شعر ہے نا. تو جو یار ہے، جس کے ساتھ آپ کا یارانہ ہے، جو دوستی ہے آپ کی، تو ہماری تو ظاہر کے ساتھ دوستی ہے، لہٰذا ہمارا قدرتی طور پہ ہمارا سر ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے. آج دیکھ لیں ہم سب اپنے اپنے، ہر شخص ہم میں سے اپنے اپنے مفادات کا پابند ہے. مفاد ہمیں، اپنا مفاد ہمیں عزیز ہے. دیکھیں عام طور پہ یہ لالچ، بخل، لالچ، دنیا کی لالچ، مفاد پرستی، بخل، کنجوسی، یہ ہمارا طبیعت ثانیہ بن گئی ہے. اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو اپنا ملکیت تصور کرتے ہیں. مال ہے، جان ہے، وقت ہے، زندگی ہے. مائی لائف مائی سٹائل. بھائی میری زندگی ہے، میری مرضی. تو یہ عام طور پہ یہ نعرہ آپ دیکھ لیں یہ چلتا ہے کہ میری مرضی. تو ہم میں سے ہر شخص، ایک تو وہ 8 مارچ کو جو ہوتا ہے وہ عورتوں کا یوم آزادی، اس میں یہ نعرہ بڑی شد و مت سے لگایا جاتا ہے، لیکن بات عورتوں تک محدود نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اپنی زندگی خود اپنی مرضی سے جیوں گا. اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے اگر آپ دیکھیں اور اس پر غور کریں. اور میں آپ کو مختصر طور پہ اس کا انجام بھی بتا دوں. جس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری وہ دنیا کے امتحان میں فیل ہو گیا. اب آخرت میں اس کا ٹھکانہ نار جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا. تو اب بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ میں جو پہلے بات کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں. ایک راستہ جو ہے وہ خود شناسی کا ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ خواب غفلت کا ہے. یعنی اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزاریں گے. اب میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں، اگر آپ کچھ کام کر رہے تھے تو میں دوبارہ یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کی توجہ ظاہر کی طرف ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ اپنے آپ کو بھلا کے جو بھی زندگی گزاریں گے وہ آپ اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزاریں گے، وہ آپ اپنے اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں گے. یہ بڑی اہم بات ہے اور تھوڑا سا میں اس پہ یہاں توقف کرتا ہوں، اسی بات کو میں دہراتا ہوں. دیکھیں مسئلہ ایک اور انداز سے میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ انسان جب ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، شعور بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں. یا تو یہ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارے گا. اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے پوچھیں گے نہیں، بنا پوچھ گچھ کے اللہ سے تعلق قائم کیے بغیر، اللہ سے پوچھے بغیر آپ خود ہی ایک زندگی کا انتخاب کر لیں گے. اب جو بھی آپ انتخاب کر لیں گے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا کے جو بھی اب زندگی گزاریں گے تو اس میں آپ سے آپ کا اپنا آپ بھول جائے گا. یہ قدرتی نتیجہ ہوتا ہے، قدرتی نتیجہ ہوتا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. تم، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھلا گئے. تو اگر آپ نے دیکھیں، ہم سب نے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب جو امت مسلمہ ہے ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے. اب ہمیں یاد ہے دنیا، ہماری نظر دنیا پر ہے، ہماری نظر ظاہر پر ہے کسی طرح. اب اس کے نتیجے میں اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنے کے نتیجہ کیا ہوگا
کہ آپ کی نظر اب بس صرف ظاہر تک ہوگی، ظاہر ہی آپ کی نظر میں اہمیت کا حامل ہوگا۔ اچھا، اس کا اثر کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھلا کے زندگی، یعنی اپنی حقیقت کو بھلا کے آپ زندگی گزاریں گے۔ جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، چاہے اس میں آپ نے کلمے پڑھ رہے ہیں، خیراتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور زکاتیں دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، لیکن جو بھی آپ کریں گے وہ چونکہ آپ نے بنیادی طور پہ اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے اور اللہ کو آپ نے بھلا دیا ہے، اللہ سے پوچھ گچھ نہیں کیا، آپ نے اس سے سوال نہیں کیا، اس سے پوچھا نہیں، اللہ کی مرضی نہیں پوچھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، وہ انشاءکم اذ کنتم فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت گری کی ہے۔ ہماری تو ساری کہانی اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا تو آپ سوچیں نا، ہماری ساری کہانی اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم نہیں تھے تو اللہ تھا، ہم نہیں ہوں گے تو اللہ ہوگا، اب ہم ہیں تو یہ کس نے ہمیں بنایا ہے، کون ہمیں وجود میں لایا ہے، کس نے ہمارے لیے یہ کائنات بنائی ہے، اللہ نے۔ کس نے یہ دنیا کو ظاہری زندگی کی نعمتوں سے بھر دیا ہے، اللہ نے۔ اب یہاں تک تو آپ مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم غافل ہیں کہ ہماری کچھ اور حقیقت بھی ہے کہ نہیں۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ اصل میں یعنی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، میری بھی عمر ہو گئی ہے، 65 سال اب میری عمر ہونے والی ہے، تو میں بھی کچھ تجربہ تھوڑا بہت رکھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ میرے اسی طرح معاملات ڈیلنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ کوئی اپنے ظاہر کے دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ ظاہر کے دھوکے سے کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ سے جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقی طور پہ ظاہر کا ایک دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ رسول کا نام لیں گے اور کام ساری سوچیں ان کی ظاہر کی طرف ہوں گی، ظاہری ان کو پریشان کر رہا ہوگا، اور نام کیا ہے؟ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، لمبے لمبے واعظ، لمبی لمبی باتیں اور یہ اور وہ، اور کام سارے، سوچیں سارے ظاہر کی طرف۔ اور ایسے ایک کا دو کا لوگ نہیں ہیں، ہم سب اس بلا میں مبتلا ہیں، ظاہر کے دھوکے میں ہم سب آ گئے ہیں، اپنی حقیقت کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، نمبر 1، اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اس دھوکے سے باہر نکلنا ہمارے خیال میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جبکہ یہ بات تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، آپ کی تو ساری سوچیں دنیا کی ہیں، آخرت کا کوئی معاملہ آپ کے زیر غور نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے، آپ نے کام کیا کرنا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ بس ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا حال ہے بھائی؟ بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، روزی روٹی مل رہی ہے اور کھانے پینے، پلان بن رہے ہیں، کل کیا پکائیں گے، پرسوں کیا پکائیں گے، دعوت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بس ساری آپ کی توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ وہاں کا وہ کھابہ مشہور ہے، یہاں کا یہ کھابہ مشہور ہے۔ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ، لاہور جس نے دیکھا نہیں وہ جمیا ہی نہیں، وہ پیدا ہی نہیں ہوا جس نے لاہور نہیں دیکھا۔ یعنی یہ آپ کی سوچ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو صرف توجہ دلا رہا تھا کہ دیکھیں، اگر ہم مومن نہیں ہیں تو پھر ہمارا نام کچھ بھی ہو لیکن ہمارا انجام اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم سچے مومن نہیں ہیں، یا جو آیت نمبر 71 جو میں نے ابھی ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے 2 آیات کا، اگر یہ صفات ہم میں نہیں ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں۔ دیکھیں، اپنے میں مضمون کی طرف آتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ مومنانہ صفات بیان فرما رہے ہیں۔ یہ نیکی کی ترویج کرنے والے ہیں، یأمرون بالمعروف، نیکیوں کو بڑھاوا دینے والے ہیں، نیکی کی تبلیغ کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں،
دیکھیں ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیں، اصل جو دعوت ہے وہ عمل سے ہوتی ہے، بغیر عمل کے دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور یہ ایک ایسی قدرتی بات ہے کہ اگر آپ خود عامل نہیں ہیں تو آپ کی بات میں وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ لمبی چوڑی تقریر بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، لیکن اگر آپ خود اس راستے پر نہیں چل رہے تو آپ ایک اس میں زیادہ باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن جو ہے، آپ کے یعنی نور ہے، آپ کی باتیں نورانی نہیں ہوں گی، وہ اگرچہ دین کی ہوں لیکن وہ مادی باتیں ہوں گی، کیونکہ دیکھیں اس میں سینہ جو ہے اسلام کے لیے جو قرآن کے مطابق ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو علی نور من ربہ، بھلا جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یأمرون بالمعروف کی میں بات کر رہا ہوں، نیکی کا حکم، تو نیکی کا حکم صرف زبان سے نہیں ہوتا لیکن اپنے عمل سے زیادہ وہ عمل۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے، تشریف لائے، تو ساری زندگی ان کی ایک پاک زندگی تھی، لیکن جب ان پہ تبلیغ کی ڈیوٹیاں آ گئیں، نبوت کی ڈیوٹی حوالہ ہو گئی، تو پہلے تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو یعنی عملی طور پہ بھی ایک نمونہ تھے لوگوں کے لیے، اور مومن کو بھی دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ امر بالمعروف کے دو پہلو ہیں، ایک تو آپ زبان سے، ایک اپنے عمل سے، اور یہ دونوں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آپ کو نیکی کا حکم نہ صرف دینا ہے بلکہ خود بھی نیک راستے پر، اچھے راستے پر چل کر ایک نمونہ پیش کرنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ صرف دعوت خیر کی طرف دعوت جبکہ خود آپ اس کا ایک نمونہ پیش نہ کریں تو بات تو فضول ہو گئی۔ وہ حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ ایک صحابیت تھی، وہ اپنے بچے کو لے کے آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ میرا گڑ بہت کھاتا ہے، گڑ، تو حضور نے فرمایا انہیں کہ اس کو کل لانا میرے پاس، تو کل پھر آ گئیں وہ، اور حضور سے وہی بات کہی جو کہی تھی، تو انہوں نے پھر بچے کو کہا کہ بچے گڑ نہ کھایا کرو۔ اب پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، حضور نے فرمایا کل میں نے خود گڑ کھایا تھا اس لیے میں نے اس کو بات۔ تو بہرحال میں آپ کو دیکھیں یأمرون بالمعروف کی بات کر رہا ہوں، امر بالمعروف یہ تو ایک دینی فریضہ ہے ہمارا، نمبر ایک فریضہ جو ہے امر بالمعروف ہے۔ آپ خود اللہ کو منزل بنائیں اور اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، پھر اور لوگوں کو دعوت دیں، یعنی یہ بھلائی کی طرف بلانے کا پہلا کام جو ہے کہ آپ خود اس راستے پر چل رہے ہوں جس کی طرف آپ اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے قول اور فعل میں آپ کے تضاد ہو جائے گا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے۔ تو امر بالمعروف، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو منافق ہیں تو ان کے بارے میں تو اس سے الٹ آئی تھی کہ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ اب وہاں بھی آپ یہ بات یعنی میں نے کہی بھی ہوگی کہ عمل سے آپ برائی کی ترویج کر رہے ہیں۔ آج کا معاشرہ اپنے عملی طور پہ
برائی سے روک نہیں رہا بلکہ برائی کو بڑھانے میں مددگار ہے آج کل کا معاشرہ۔ تو لیکن مومن، یہاں تو مومن کی بات ہو رہی نا، لیکن سب سے پہلے بعضهم اولیاء بعض والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں۔ اب یہ تعلق اللہ کے لیے پیدا ہو نہیں سکتا جب تک آپ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لے آئیں، تو یہ صفت آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے دیا اللہ کے واسطے، روکا اللہ کے واسطے، اور محبت کی اللہ کے واسطے، احب للہ وابغض للہ، اور بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے واسطے، روکا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو یہاں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اب ہماری عام طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان سے ہماری دوستی نہیں ہوتی۔ آپ اپنی دوستیوں کو تو دیکھیں، اگر آپ کی دوستی دنیا والوں کے ساتھ ہے، اگر آپ کا دل دنیا والوں کے ساتھ لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دنیا دار ہیں۔ دیکھیں، مومن اور منافق، تو ان دونوں میں زمین آسمان کا تضاد ہے، فرق ہے اس میں۔ مومن جو ہے وہ تو اللہ والا ہوتا ہے، اور منافق جو ہے وہ دنیا والا ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہے۔ تو آپ یعنی یہ صرف میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور کریں۔ آپ دیکھیں کن لوگوں میں آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے، آپ کن لوگوں کی صحبت میں خوشی محسوس کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کرنے میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، آیا دنیا داروں کے ساتھ یا اللہ والوں کے ساتھ؟ تو عام طور پہ تو یہ ہے کہ ہماری جو دوستیاں ہیں وہ تو ظاہرداری پر مشتمل ہوتی ہیں، عام طور پہ یہ بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ والے نہیں ہیں، اور اللہ والوں سے دوستیاں تو ہم نہ ڈھونڈتے ہیں اللہ والوں کو، کیونکہ وہ لوگ تو کم ہیں، ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں، مل جائیں تو ان سے دوستی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے، یار یہ تو میرے دل کی بات کو جانتے ہی نہیں ہے۔ دل کی بات مطلب میں تو دنیا دار ہوں، یہ میری ساتھ یہ باتیں کرتا نہیں ہے، تو پھر وہ دوستیاں ہم نہیں لگاتے۔ لیکن مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہے، دوست ہے، دوستی۔ اور یہ بات ذرا نوٹ کر لینا، ولی، دوستی جو ہے، ایک تو دیکھیں دوست، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ہمارا دوست تو اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، پھر رسول ہیں، پھر جو مومن ہیں۔ یہ قرآن پاک میں بہت تفصیل سے یہ بات آئی ہے، لیکن یہاں مجھے رکنا پڑ رہا ہے، اور کیونکہ وقت اختتام پذیر ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اچھا، مومن مرد اور مومن عورتیں دوست ہیں ایک دوسرے کے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، روکتے ہیں برائی سے. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالی رحم کرے گا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.